بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانہ میں ہندوستان کی انگریز سرکار کو ڈاکوؤں اور ٹھگوں نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا۔ ان میں ایک سلطانہ ڈاکو بھی تھا جسے گرفتاری کے بعد پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس کی زندگی جرائم کی تفصیل کسی کو معلوم نہیں، مگر اس کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں ضرور مشہور ہیں۔ ہندوستان کے نواب اور دولت مند لوگ سلطانہ ڈاکو سے خوف زدہ رہتے تھے۔ انہیں یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت ان کی دولت اور قیمتی اشیاء لوٹ کر لے جائے گا۔ صوبہ اتر پردیش کے شہروں اور بڑی بڑی آبادیوں میں بسے عمرہ اپنے مال و زر کو رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور اس کی حفاظت کا خاص انتظام کرتے۔ یہ لوگ سلطانہ ڈاکو کی لوٹ مار سے ہی پریشان نہیں تھے، بلکہ اس لیے بھی خوف زدہ تھے کہ وہ عمر بھر کی پونجی ہی لے کر نہیں جاتا تھا، بلکہ کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ سلطانہ سینکڑوں لوگوں کو گولی اور خنجر سے ہلاک کر چکا تھا اور ہر واردات کے بعد آسانی سے فرار ہو جاتا تھا۔ ہندوستان کے عمرہ اسے ایک شفاق اور بے رحم انسان سمجھتے تھے، مگر یہی سلطانہ ڈاکو غریب اور بے بس انسانوں کا غم گسار اور مسیحا تھا۔ کئی بار اس لٹیرے کے خلاف پولیس کو رپٹ درج کروائی گئی اور اس کی گرفتاری کے لیے دباؤ ڈالا گیا، مگر پولیس اسے ڈھونڈنے اور گرفتار کرنے میں ناکام ہی رہی۔ خود پولیس کے کئی افسر اور سپاہی سلطانہ ڈاکو کے گولیوں اور خنجروں کی دھار کے نیچے آ کر موت کا شکار ہو چکے تھے۔ سلطانہ ڈاکو کا اصل نام سلطان تھا۔ پتہ نہیں کب اور کیسے سلطان سے سلطانہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اسے انگریز سرکار سے بے حد نفرت تھی، اور اس کی نفرت کی شدت یہ تھی کہ اس نے اپنے پالتو کتے کا نام رائے بہادر رکھا ہوا تھا۔ رائے بہادر ایک اعزازی نام تھا جو انگریز اپنے وفادار لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ سلطان کا تعلق ہندوستان کی ریاست اتر پردیش سے تھا اور وہ ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ سلطانہ کے گھوڑے کا نام چیتک تھا۔ سلطانہ ڈاکو بندوق چلانے کا ماہر تھا۔ کہتے ہیں کہ سلطانہ کا نشانہ بہت کم چوکتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ خطروں سے کھیلنا پسند کرتا تھا۔ سلطانہ ڈاکو لوٹ مار کے دوران مزاحمت کرنے والوں کی 3 انگلیاں کاٹ دیتا تھا تاکہ دولت مند جاگیردار لوگ اس سے خوف زدہ رہیں۔ ایک طرف ہندوستان کے نواب، جاگیردار اور مال و دولت رکھنے والے لوگ اس سے پریشان تھے اور سلطانہ کی گرفتاری اور موت کے خواہش مند تھے، مگر دوسری جانب سلطانہ ڈاکو نے غریبوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رکھی تھی۔ غریب اور بے بس لوگ سلطانہ ڈاکو کی عمر درازی کی دعائیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوٹا ہوا مال ان غریبوں میں تقسیم کر دیتا اور ان کی ضروریات پوری کرتا۔ سلطانہ ڈاکو کا بچپن اور لڑکپن بھی غربت اور مفلسی میں گزرا تھا۔ اسے لوگوں کی تکالیف اور مشکلات کا اندازہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ غریبوں کے لیے 2 وقت کی روٹی حاصل کرنا کتنا مشکل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دل میں ان کے لیے درد مندی کا احساس اور ان کی مدد کرنے کا جذبہ بیدار رہا۔ وہ غریبوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ سلطانہ نے بچپن میں ایک انڈا چوری کر لیا، اور جب اس کے گھر والوں کو اس چوری کا علم ہوا تو انہوں نے سلطانہ کو کسی قسم کی نصیحت نہ کی، اور بالآخر سلطانہ کا حوصلہ اتنا بڑھا کہ وہ ایک نامی گرامی ڈاکو بن گیا۔ ایک لمبے عرصے تک سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری میں ناکامی کے بعد اس دور کی انگریز انتظامیہ نے برطانوی سراغ رساں اور جاسوسوں سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری کے لیے انتظامیہ نے 1 لاکھ روپے کی رقم کا انعام بھی رکھا تھا، مگر ان کی یہ ترکیب سود مند ثابت نہ ہو سکی۔ کسی نے سلطانہ کے بارے میں کوئی اطلاع نہ دی۔ آخرکار ہندوستان کی پولیس نے برطانیہ کے مشہور جاسوسوں اور سراغ رساں لوگوں کے ذمے سلطانہ ڈاکو کو پکڑوانے کا کام سونپا۔ اس کام کے لیے پولیس کے ایک افسر سیموئل پیٹرس اور سراغ رساں فریڈی ینگ کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ دونوں افراد اپنے اپنے شعبوں میں مہارت رکھتے تھے اور بہت زیادہ مشہور تھے۔ انہیں برطانیہ سے ہندوستان بلایا گیا۔ انہیں سلطانہ ڈاکو کے بارے میں تمام معلومات فراہم کی گئیں تاکہ یہ لوگ سلطانہ ڈاکو کو جلد سے جلد پکڑ سکیں۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دور میں خط و کتابت سلطانہ ڈاکو اور برطانوی پولیس کے درمیان ہوئی، اس کا ریکارڈ آج بھی برطانیہ کی پولیس کے پاس محفوظ ہے۔ اس دور میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں سلطانہ ڈاکو کے علاوہ بھی دوسرے لٹیرے اور ٹھگوں کی لوٹ مار کا سلسلہ جاری تھا۔ کبھی لوگوں کو دھوکہ دے کر لوٹا جاتا اور کبھی خنجر اور بندوق کے زور پر ڈرا دھمکا کر مال و متاع چھین لیا جاتا، اور اگر کوئی مزاحمت کرتا تھا تو اسے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ انگریز سرکار نے چھوٹے قصبوں میں ٹھگوں اور لٹیروں کے خلاف کارروائی کر کے کئی چھوٹے بڑے چور اور لٹیروں کو گرفتار کر لیا، لیکن سلطانہ ڈاکو کو گرفتار کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطانہ ڈاکو کے مخبر ہر جگہ موجود تھے، جو فوری طور پر کسی بھی کارروائی کی اطلاع سلطانہ ڈاکو تک پہنچا دیتے تھے، اور دوسری جانب غریب لوگ سلطانہ کو اپنا محسن اور ہمدرد سمجھتے تھے، اور اسی لیے وہ سلطانہ کو پناہ دینے اور اس کی حفاظت کرنا یقینی بنانا اور اس کی خاطر اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ ان سب حالات میں سلطانہ ڈاکو تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ سلطانہ ڈاکو اس دور کا رابن ہوڈ بن چکا تھا اور ان لوگوں کے لیے ایک ہیرو جیسی حیثیت رکھتا تھا۔ سلطانہ ڈاکو نے اپنی رہائش کجلی بن نامی جنگل میں رکھی تھی، جسے تھانہ نجیب آباد لگتا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس تھانہ کا انچارج بھی سلطانہ کا مخبر تھا۔ قصہ مختصر، برطانیہ سے آئے فوجی اور پولیس افسران سلطانہ کا کھوج لگانے میں بری طرح ناکام رہے۔ آخرکار ایک مقامی منشی عبدالرزاق خان کی مدد سے سلطانہ ڈاکو تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ منشی سلطانہ کے ساتھ اچھے مراسم رکھتا تھا اور پولیس کے اعلیٰ افسران کے ساتھ بھی رابطہ رکھتا تھا۔ سلطانہ کے لیے منشی ایک قابل بھروسہ شخص تھا۔ ایک دن منشی نے بہانے سے سلطانہ کو اپنی جگہ بلایا اور وہاں پہلے سے پولیس گھات لگائے بیٹھی تھی۔ اس آپریشن کی نگرانی سیموئل انگریز افسر کر رہا تھا۔ سلطانہ ڈاکو اس جال میں پھنس چکا تھا۔ انگریز افسر کے حکم پر سلطانہ ڈاکو کو ظفر عمر نامی پولیس افسر کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ یہ وہی ظفر عمر ہیں جنہیں جاسوسی ناول نگار کی حیثیت سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ جب گرفتاری کے بعد سلطانہ ڈاکو کو نجیب آباد تھانہ لایا گیا تو تھانہ کے باہر ہزاروں لوگ اس کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ سلطانہ کو جیل بھیج دیا گیا، جہاں اس کی دوستی ایک انگریز پولیس افسر سے ہوئی۔ سلطانہ نے اس پولیس افسر کی معاونت سے اعلیٰ حکام سے معافی کی اپیل کی، لیکن برطانوی سرکار نے معافی کی اپیل مسترد کر دی۔ آخرکار سلطانہ ڈاکو کو مقدمہ کی کارروائی کے لیے عدالت پیش کیا گیا، اور عدالت نے سلطانہ کی جرائم کی لمبی لسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطانہ کو پھانسی کا حکم سنایا۔ سال 1924 کی ایک صبح سلطانہ ڈاکو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب سلطانہ ڈاکو کو پھانسی دی گئی، اس وقت ہزاروں لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع تھے اور لوک گیت گا کر اپنے ہیرو کو رخصت کرنے آئے تھے۔ بعض لکھاری لکھتے ہیں کہ بھوپال میں ایک جگہ ہے جس کا نام عبید اللہ گنج ہے، جہاں ابھی بھی سلطانہ ڈاکو کا خاندان، آباؤ اجداد آباد ہیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔